قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ جمعۃ المبارکہ کی غیر حاضری رہی۔ وجہ یہ رہی کہ افریقہ کے کئی ملکوں کا دورہ اور ساتھ ہی ساتھ حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت، ان سارے اسفار کی تکمیل کے بعد برسوں میں ہندوستان حاضر ہوا، اور الحمدللہ جمعۃ المبارکہ میں جتنے بھی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں سب کے لیے دعائیں، اور سب کے لیے سب کی طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کی بھی میں نے سعادت حاصل کی۔ سفر کو جانے سے پہلے ایمان کے سلسلے میں کئی ہفتوں سے گفتگو جاری ہے، اسی سلسلے کلام کو آج انشاءاللہ میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا سا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اور حیا وہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، جس کے حوالے سے آپ نے کلمہ طیبہ کی عظمت سے متعلق رخصتی سے پہلے، سفر سے پہلے میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا۔ آج تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں۔ جس رب کی بارگاہ میں ہم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، ذرا اس رب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ پاک ہے، بے نیاز ہے۔ جب وہ ایک ہے تو کئی خدا نہیں ہو سکتے، تو عبادت ہوگی تو ایک ہی کی ہوگی۔ اسی لیے سورہ اخلاص کے اندر توحید کے منافی جتنے بھی عقیدے رکھنے والے ہیں سب کی تردید موجود ہے۔ دہریے کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو قرآن نے کہا قل هو اللہ، میرے محبوب کہہ دو وہ اللہ ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ کئی خدا ہیں، تو کہا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔
عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ عز و جل نے اپنا انٹروڈکشن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طریقے سے کروایا کہ جتنے بھی عقیدہ باطلہ اللہ سے متعلق ہیں ان سب کا رد فرما دیا گیا۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ نام میں کوئی شریک ہے۔ کچھ اس کی صفات ایسی ہیں جو ذاتی ہیں، جیسے حیات، زندہ رہنا، زندگی، اس میں کوئی اس کا شریک۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں، لیکن وہ خود سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ حیات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کے زندہ کرنے سے یا رکھنے سے زندہ نہیں، وہ خود سے زندہ ہے، اور وہ جس کو زندگی دے دے وہی زندہ ہے، اور کوئی زندہ نہیں۔ اسی لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بہت سارے اللہ عز و جل کی صفات بہت ساری ایسی ہیں جن صفت سے اللہ عز و جل کو پکارا جائے تو کرم بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے خود قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے اس کو پکارو۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ چل رہی تھی اور نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا کہ جب جنگ شباب پر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں پھر میدان کا چکر لگا کر آیا، پھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ کئی چکر میں نے لگائے، اور جب پلٹ کر حضور کے پاس آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار کو سجدے کے اندر پاتا، اور سجدے میں حضور کیا ورد کرتے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس نام سے اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے میں نے دیکھا کہ اللہ نے غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ لفظ حی یہ بہت طاقتور چیز ہے، یہ اللہ عز و جل کی صفات میں سے وہ عظیم صفت ہے کہ اس صفت سے اگر اللہ عز و جل کو یاد کیا جائے تو اس کی کرم کی بارشیں بے شمار ہوتی ہیں۔ یعنی بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مولا ہم سب مرنے والے ہیں، لیکن تیری ذات ایسی ہے جس کو کبھی موت آنے والی ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے میں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے صاحبزادے تھے، کچھ زندگی کے لمحات ان کے ساتھ گزارنے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی، تو میں دیکھتا تھا کہ زیادہ تر ان کی زبان پر جو ورد رہتا تھا وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ورد اتنا مفید ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے اس کی فضیلت، اور بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر میں لفظ حی کو سمجھاؤں
تو رب کے بارے میں اٹیچمنٹ کا جو سلسلہ ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا ہو جائے۔ ہم ہر مرنے والے پر بھروسہ کرتے ہیں، آج اس نے وعدہ کر لیا، بھروسہ کر لیا۔ اور دوسرے اینگل سے بھی ہم اگر دیکھیں تو ہم کسی پر اتنا بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ یار یہ میری مصیبت میں کام آئے گا، پریشانی میں کام آئے گا، تکلیف میں کام آئے گا، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بہرحال موت لکھی ہے تو وہ آ کر موت اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے سارے بھروسے اور ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو اب بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ تو اب قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کر اس زندہ رہنے والے رب پر جس کو کبھی موت آنے والی ہے، اس پر بھروسہ کر۔ اسی لیے تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ہر جگہ پر قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو جا بجا ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں سے یہ ضرور ملے گا کہ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں، ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے جب مکہ مکرمہ جانا تھا تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سفر کے اندر، اور اس میں کچھ دعائیں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی دعا مل جائے جو بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب ہو، خاص طور پر غم کے ازالے کے لیے، بے قراری کے دوری کے لیے، کرب سے دوری کے لیے۔ اور کچھ غم اچھے بھی ہوتے ہیں، ایک تو غم انسان کو خود اپنا ہوتا ہے، ایک حضور کی امت کا غم ہوتا ہے۔ تو حضور کی امت کا غم بہت اچھا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، لیکن یہاں یہ غم کسی کو ہے ہی کہاں، سب کو اپنا ہی غم لگا پڑا ہے۔ حضور کی امت کو تو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، حضور کی امت کا بھلا چاہنا تو بہت دور کی بات ہے، غم ہلکا کرنا حضور کی امت کا یہ تو بہت دور کی بات ہے، حضور کی امت کا غم بڑھا رہے ہیں۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا ایک حدیث میری نظر سے گزری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے بے چینی لاحق ہوئی، کرب ہوا مجھے، تو رب نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب سے کہو یہ دعا کریں، اور میں نے وہ دعا کی، میری بے چینی ختم ہو۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ دعا کی، میری بے چینی ختم ہو گئی۔ تو اس دعا کی ابتدا کیا تھی؟ تو اس دعا کی ابتدا تھی توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ پوری دعا تھی۔ سرکار فرماتے یہ دعا کا پڑھنا تھا کہ میری بے چینی دور ہو گئی۔ تو حیات یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، وہ کسی کے زندہ رکھنے سے زندہ نہیں، وہ خود سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی عطا سے کوئی زندہ ہے، وہ جسے زندگی دے وہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہے، ذاتی صفت، علیم، علم والا، اس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور اس کا علم کیسا ہے کہ ہمارے سینے میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اب اس کی ایک دلیل دوں گا تو تھوڑا سا آپ کی دماغ کے لیول کے مطابق
بات سمجھ میں آئے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پر کوئی چوپایا، کوئی جانور ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں نہ لیا ہو۔ سب کو روزی دینے کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اور پھر جو آگے فرمایا اسے سمجھو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور کون کہاں ہے اور کس کو کہاں روزی پہنچانا ہے وہ جانتا ہے۔ پہاڑ والوں کو پہاڑ میں روزی پہنچ رہی ہے، زمین والوں کو زمین میں، سمندر والوں کو سمندر میں۔ کہیں بھی انسان یا چوپایا یا اس کی مخلوق موجود ہے، اللہ سب کو جانتا ہے کہ کون کہاں ہے، اور جہاں جو ہے وہاں تک اس کی روزی اللہ پہنچا دیتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ علم حاصل کرنا تھا حضرت خضر سے، چلے۔ ایک سمندر آیا اور ایک پرندہ سمندر میں اترتا ہے، ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر کے اڑ جاتا ہے۔ اب اللہ کا علم جسے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، سمندر کو تھوڑا سا سمجھیں اور قطرے کو سمجھیں۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے اس پرندے کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا پرندے کو۔ کہ پرندے نے چونچ میں پانی لیا، آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ اس میں پانی ایک قطرہ جتنا تھا وہ دیکھا؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا بس ہمارے علم کی مثال ایسی ہے، جتنا اس پرندے کی چونچ میں علم ہے نا، اتنا ہمارے پاس علم ہے، باقی یہ پورا سمندر جو ہے وہ اللہ کے علم جیسا ہے۔ یعنی دنیا کے سارے انسانوں کے پاس اگر علم آ جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اس انسان کے پاس صرف ایک قطرے جتنا علم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایسے قطرے والے علم والے بھی آج کل ملنا مشکل ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم لوگ جو خطاب کرتے ہیں تو بڑے علم والے، علم بہت بڑی شے کا نام ہے، اور جو صحیح معنوں میں صاحب علم ہوتے ہیں اور جن کو اللہ عز و جل علم نافع کی دولت عطا کرتا ہے، ان کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، لیکن وہ عالم دین ہم جیسے نہیں ہیں، وہ علماء ہیں جن کی زندگی اللہ عز و جل سے ڈرنے میں، اس کی بندگی میں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرتی ہے۔ بلکہ ان شارٹ اگر کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ایسے علماء جیسے خواجہ صاحب تھے، غوث پاک تھے، یہ سب وہ تھے۔ لیکن سب کا علم ایک قطرے جتنا، اور میرے رب کا علم سمندر سے بھی بے پناہ زیادہ ہے، یہ اس کے علم کی پوزیشن۔ کوئی عقل اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی عقل، ایسی عقل ہے ہی نہیں جو اس کے علم کو کاؤنٹ کر سکے، احاطہ کر سکے، بلکہ اس کے علم کو لمیٹیڈ کرنا یہ لمیٹیڈ عقل والوں کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کا نہ علم کسی کی عقل میں آ سکتا ہے، نہ اس کی ذات کسی کی عقل میں سما سکتی ہے۔ تو علم اس کا ایسا، وہ ذاتی علم ہے، اس کے پاس کسی نے پڑھایا نہیں، خود سے اس کا علم ہے۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں، تفصیلی گفتگو اس چیز پر انشاءاللہ تقدیر پر
زندگی رہی تو آئندہ ہفتہ واری اجتماع میں، یہ سنیچر نہیں، اس کے بعد والی سنیچر کو میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے ویسا میں کرتا ہوں، تو ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تقدیر میں یقیناً جو لکھا ہے بندہ وہ کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، بلکہ یہی علم کو سمجھیں۔ اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ جس بندے کو میں پیدا کرنے والا ہوں وہ بندہ کرے گا کیا، جیسا وہ کرنے والا تھا ویسا اللہ نے لکھ دیا۔ جیسا لکھا ہے ویسا بندہ نہیں کرتا، وہ جیسا کرنے والا تھا، چونکہ اللہ علیم ہے، اس نے پہلے ہی جان لیا کہ میرا بندہ یہ کرنے والا ہے۔ اب تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں انشاءاللہ پھر میں زندگی رہی تو اس سنیچر کو نہیں، اس کے بعد یعنی کل والے نہیں، اس کے بعد والے ہفتے کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ علم والا ہے، اسی طریقے سے وہ سننے والا ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، وہ سننے والا ہے۔ اور ہم کو آپ کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے، وہ بغیر کان کے سنتا ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ ایسا سنتا ہے کہ کوئی کان والا بھی ایسا نہیں سن سکتا، ایسا سنتا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں سے بھی پکارو وہ سن لیتا ہے، اور کوئی بھی پکارے اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ اور اس پر تو قرآن شریف ہے گواہ، زمین پر جھگڑا کرنے والوں کی بات اللہ آسمان پہ سن لیتا ہے، سن لیتا ہے سب کی بات۔ قرآن شریف میں قد سمع اللہ قول التی تجادلوک، ایک خاتون جھگڑا کر رہی تھی، اس کی بات کو اللہ نے سن لیا۔ قرآن کہتا ہے 28ویں پارے کی ابتدا کے اندر سن لیا اللہ نے۔ تو جو انسان سنتا ہے وہ اللہ کی عطا سے سنتا ہے، اور میرے رب کی شان یہ ہے کان اس کے نہیں ہیں، لیکن سنتا ایسا ہے تو جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ سننا اس کی ذاتی صفت ہے، وہ بغیر کان کے بھی لوگوں کی فریاد کو اور انسان کی باتوں کو سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور ایسا دیکھتا ہے اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد۔ آپ کو میں تمثیل کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شکار کرنے والا جب شکار کے لیے بندوق تانتا ہے نا تو بالکل نشانے پر ایک دم گھات لگا کر پھر اس کے بعد بندوق چلاتا ہے، نشانے پر ایک دم گھات لگا کر۔ تو یہ گھات لگا کر جو دیکھتا ہے نا، فائرنگ کرنے سے پہلے، تیر چلانے سے پہلے، تو یہ گھات لگا کر، تو میرے رب کی شان ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن وہ اسی طریقے سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ بندے کی ہر حرکت اور ہر حرکت کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ جیسے بندہ ایک ایک حرکت کر رہا ہے، کوئی حرکت اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب اس چیز کا خیال آ جاتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گئے، کیا میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کر لوں؟ سرکار نے فرمایا اللہ معاف فرما دے گا۔ انہوں نے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ کیا میرے رب نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا؟ کیا میرے رب نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا؟ بس اتنا سننا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے رب نے تجھے گناہ کرتے دیکھ لیا۔ بس یہ سننا تھا، ایک چیخ ماری اور روح نکل گئی
کہ میرے مولا نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا. بس یہاں پر میں گفتگو کو تھوڑا سمیٹوں گا، لیکن یہاں ایک چیز عرض کر دوں. باپ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے بندہ سگریٹ نہیں پیتا، ماں دیکھ رہی اس کے سامنے کوئی غلط چیز نہیں دیکھتا. بندو اللہ کے ذرا اتنا تو سوچو کہ تم ماں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، باپ سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، اللہ سے کہاں چھپو گے؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو؟ ماں سزا دے دے کر 2-4 تماچے مار دے گی اور کیا کرے گی، لیکن اللہ عز و جل کی سزا کا کبھی آپ نے خیال کیا؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ ہے کوئی جگہ؟ خود اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی، ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر. تو بس اتنا کرو کہ اس تصور کو ذہن میں بٹھا لو، میرا مولا دیکھ رہا ہے. ہر ایک جگہ جہاں کہیں بھی ہم ہوں اس بات کو ذہن میں رہے، اور یہ تصور ہی پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان کا روزہ فرض، ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اور جو تصور اللہ عز و جل ماہ رمضان میں بندے کو عطا کرتا ہے، پریکٹس کرواتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بندہ بند کمرے کے اندر ہے لیکن بھوک لگی ہے تو کھانا نہیں کھاتا، سوچتا ہے کوئی تو نہیں دیکھتا، کیا خدا بھی نہیں دیکھتا؟ اور بندہ کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے. تو جو بندہ ماہ رمضان کے اندر حلال چیزوں سے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، ان چیزوں سے صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے، تو اس ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اسے چاہیے کہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے اور سوچے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چند مختصر سے کلمات تھے، زندگی رہی انشاءاللہ تو آئندہ جمعہ کو اس سلسلے کلام کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.